شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 589 کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شرف الدین اور والد کا نام مصلح الدین تھا۔ آپ اپنے لقب اور تخلص سے سعدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد نیک اور متقی شخص تھے۔ شیخ سعدی شیرازی ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شیخ سعدی نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کی۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے حصول کے لیے بغداد چلے گئے۔ شیخ سعدی کو عبادت اور زہد سے خصوصی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کم سنی سے یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔ شیخ سعدی کو سیر و سیاحت کا بھی شوق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی علاقوں کا سفر کیا۔ آپ نے بغداد کی شان و شوکت بھی دیکھی اور پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بغداد تباہ کرتے بھی دیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 30 برس سیر و سیاحت میں بسر کیے۔ شیخ سعدی شیرازی نے نصیحت آموز حکایات پر مشتمل 20 کتابیں، بوستان اور گلستان بھی تحریر کی، جن میں آپ نے مختلف حکایات اور دوران سفر پیش آنے والے واقعات نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیے۔ آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شیراز ہی میں بسر کیے اور 691 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شیخ سعدی کے حکایات میں انسانوں کے فائدے والی بہت سی نصیحت آموز باتیں مذکور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی کتابوں سے مختلف حکایات کو اردو زبان میں مرتب کیا گیا۔ یہ حکایات یقیناً انسان کی فکری اور ذہن کو جلا بخشتی ہیں۔ بعض حکایات کا تعلق حکمرانوں کے انداز سیاست اور ان کے ذمہ داریوں سے ہیں، اور بعض ایسے حکایات انسان کے توکل اور ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں۔ بعض حکایات میں قارئین کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ٹڈیاں سبزیوں کو کھا گئیں اور انسان ٹڈیاں کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے انسانوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ ایک روز میری ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا۔ میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے عالم میں دیکھا، جیسے کہ شہر کے مساکین کی حالت ہوتی ہے۔ میں نے اسے حال احوال دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، شیخ سعدی، کیا تم نہیں جانتے اس وقت قحط سے اللہ کی مخلوق برباد ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس کا علم ہے، لیکن تم پر قحط کا کیا اثر؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو اور کسی بھی شے کے حصول تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہنے لگا، شیخ سعدی، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی شریف النفس کسی شخص کو دریا میں ڈبوتا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے تو کیا وہ آرام اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ یہ عمدہ حکایت یقیناً ہمارے معاشرے کے متوسط لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہے، جو لوگوں کے غم اور افکار سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی ذات پر ہی اپنی توجہ کو مرتکز کیے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب حکمرانوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کا بھی ذکر کیا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام احمد ایاز پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ ان درباریوں کو ایاز میں کوئی ایسی خوبی نظر نہ آتی جو اسے ان سے ممتاز کرتی ہو۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے درباریوں کی حیرانی کا علم ہوا تو اس نے سمجھا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا۔ ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ اچھلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود
सारा सामान बिखर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि वो सामान इकट्ठा करें और जो चीज जिस दरबारी के हाथ लग गई उसकी होगी। सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म सुनकर तमाम दरबारी सामान उठाने में मशगूल हो गए, लेकिन अयाज इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ही खड़ा रहा। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अहमद अयाज, तुम्हारे हाथ क्या लगा? अहमद अयाज कहने लगा, मैं आपके हमरा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबारियों को मुखातिब होकर कहा, अयाज की यही खूबी है जिसे वो तुमसे मुमताज करती है। इस हकायत से ये बात मालूम होती है कि अक्लमंद सरदार और बादशाह अपनी रफाकत के लिए इन लोगों को चुनता है जो सही मानों में इसके वफादार होते हैं। और ये बात भी वाज़ेह होती है कि बादशाह के रफका और सियासी कायदीन के करीबी साथियों को लालच और मफाद के लिए अपने कायद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हकायात अच्छे लगे होंगे। इस तरह के मजीद वाक़ियात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।